یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ المصنف ہے، مصنف ان کی ہیں الامام الحافظ ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں المجلد السابع یعنی 7ویں جلد پر، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 322 پہ ابن سیرین کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ والنبی فی مسیر اللہ وإلی جنبہ حذیفہ بن الیمان، نبی کریم راستے میں تھے اور حذیفہ بن الیمان بھی ساتھ تھے، یہ آیت نبی نے حذیفہ بن الیمان کو سنائی۔ حضرت حذیفہ نے جو صاحب سر رسول ہیں، انہوں نے عمر بن الخطاب کو یہ آیت سنائی، جب عمر بن الخطاب یعنی حذیفہ کے پیچھے چل رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ حذیفہ کے، عمر بن الخطاب حذیفہ کے پیچھے یہ چل رہے تھے۔ جب جناب عمر خلیفہ بنے، پھر جناب عمر نے آگے حذیفہ سے یہی آیت پوچھی، گمان کیا کہ شاید اس کی تفسیر حضرت حذیفہ کے پاس ہو۔ حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ واللہ اللہ کی قسم انک لاحمق، تم ایک احمق ہو۔ حضرت حذیفہ وہ اہل سنت کے دوسرے خلیفہ اور اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق انبیاء کے بعد تمام کے تمام امت میں دوسری افضلیت کے حوالے سے دوسری بڑی شخصیت، حضرت عمر کو مخاطب کرتی کیا کہتے ہیں؟ تم احمق ہو۔ دیکھیں کتاب آپ کی، حدیثیں آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہے ہیں، توہین کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی کتابوں میں توہین ہے، اور سند ٹھیک ہے، اعتبار اس کا ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ اس کی سند کیسی ہے، وہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ انک لاحمق، کہا تم احمق ہو۔ شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، سنی کتاب سے پڑھ رہا، سنی کے عبد الرزاق کی کتاب سے پڑھ رہا۔